میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج 4-5 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے اور باقاعدہ طور پر بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران جبکہ میں ٹریولنگ میں تھی، آپ جانتے ہیں، آپ کو بتایا تھا، میں کھٹمنڈو سے کچھ ایسی میں نے ویڈیوز بنائی تھی، وہاں پر جو بھی ریکارڈ کر سکتے تھے وہ آپ کے لیے کیا، اور وہ پروگرامز تو میں نے اپلوڈ کر دیے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اب ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا ایک مرتبہ پھر سے آغاز کریں۔ حالانکہ ٹریول میں بہت افراتفری رہی، اور جو ٹریول ہے آپ سمجھ لیں کہ اگر 20 گھنٹوں کا ٹریول تھا تو وہ 40 آورز یعنی کہ ڈبل ٹریول جو ہے وہ کرنا پڑا، کیونکہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں، اور پھر جو فلائٹ تھی وہ کوئی 6-6 7-7 8-8 گھنٹوں کے ڈیلیز کے ساتھ تھی۔ یہ سب تو چلتا رہا، اور پھر اسی دوران جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بیمار نہ ہو، یہ سب سچویشن بھی رہی۔ تو پھر بھی میں نے سوچا کہ آج پروگرام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں ٹریول کے دوران افراتفری کی جو میں بات کر رہی ہوں، وہیں پر پاکستان آ کر یہ پتا چلا کہ یہاں پر سیاست میں جو افراتفری ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ اور نہیں ہے۔ شہباز گل کی ہائے ہائے آسمانوں تک پہنچی ہے ان کی آہو پکار، اور وہ کہتے تھے کہ جی جٹ کا پتر ہوں میں، تو جو جٹوں کا پتر ہے اس نے تو ہائے ہائے مچا کر، ہاہاکار مچا کر اپنے خلاف ایک میمز کا جو ہے وہ انبار لگوا لیا۔ ایسی ایسی میمز ہمیں مل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو کہتے تھے دوسروں کو کہ رندا لگائیں گے، تو یہ تو رندا جو ہے وہ لگ گیا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم شہباز گل پہ بات کریں، کیونکہ یہ شہباز گل والی خبر تو تھوڑی پرانی ہو گئی چند گھنٹے، لیکن جو نئی سب سے بڑی خبر ہے، میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے سوچا تھا کہ جب پاکستان واپس پہنچوں گی تو میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر میری منتظر ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی کہ جو بہت بڑی خبر ہوگی اور جس کے پر مجھے بات کرنی چاہیے ہوگی۔ تو ایک ایسی بڑی خبر آ گئی ہے، ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی لائیو سپیچ پر بین لگ گیا۔ عمران خان کی لائیو سپیچ اب کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل نہیں دکھا سکے گا، اور عمران خان کی تقریروں پر یہ بین پیمرا نے باقاعدہ تھرو پراپر چینل جو ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے تمام ٹیلی ویژن چینل سے کہ آپ عمران خان کی کوئی بھی تقریر اب ٹیلی ویژن چینل کوئی بھی لائیو نہیں دکھا سکے گا۔ اب دیکھیں لائیو کس طرح، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح آج جلسہ تھا ایک، یعنی کہ کل رات کو ایک جلسہ تھا عمران خان کا، اور اس جلسے میں انہوں نے وہ شہباز گل کے لیے جلسہ رکھا، وہ پروٹیسٹ تھا ایک ان کا، جس میں انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے وہی باتیں کی کہ جو ایک کئی سالوں سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے، پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان کے 4-5 سال پہلے چلے جائیے، اس وقت سے لے کر اب تک وہ جتنی بھی سپیچز کرتے ہیں، وہ جتنی بھی تقریریں کرتے ہیں، وہ سب کی سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو بھی وہی بات کرتے ہیں، وہ جب پرائم منسٹر نہیں رہتے اتر جاتے ہیں تب بھی وہی بات کرتے ہیں، جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے ابھی تک تب بھی وہ وہی باتیں کرتے تھے، اور ابھی بھی وہی باتیں چل رہی ہیں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آئی جی کو نہیں چھوڑوں گا، آئی جی کی تو ایسی کی تیسی، اس کی خیر نہیں، اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ڈی آئی جی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور پھر یہی نہیں بلکہ سونے پر سہاگا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک وومن ڈسٹرکٹ سیشن جج زیبا کے حوالے سے ان کو بھی انہوں نے دھمکی دے ڈالی۔ انہوں نے کہا یہ جو خاتون یہ جو ہیں یہ جو کر رہی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ جب اپنی تقریروں میں، اچھا اب وہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہے، آپ کا ایک جلسہ ہے، اور آپ کا جلسہ جب ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی کس قسم کی نفسیات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ویسے تو خیر کہیں پر بھی موب ہوگا تو اس کی کیا نفسیات ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ اکسانا ہے، کیونکہ عمران خان کے سپورٹرز کو تو آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، اور عمران خان خود بھی جب جانتے ہیں تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات ان کے سپورٹرز کیسے لے گا اس کو۔ اور یہی ہوا کہ اس بات کو پھر دیکھا گیا، اور جیسے ہی ہوا میں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ دیکھیں عمران خان یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی جی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ڈی آئی جی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ جو سیشن جج خاتون ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ تو لوگوں کو جو ہے وہ اکسا رہے ہیں، انسائٹ کر رہے ہیں کہ جاؤ ان کو پکڑو اور مارو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو پوری دنیا میں، اچھا صرف پاکستان کے اندر نہیں، ان کی تربیت یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں جگہ جگہ پہنچ کے اپنے مخالفین کو گھیرتے ہیں، باقاعدہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے پوری۔
اور وہ گھیر کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، چلتے ہیں، جس طرح بلی کیا جاتا ہے، جس طرح اگلے کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو دیکھیں آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ پھر بھی کرتے چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، ہر کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کر سکتے ہیں زیادہ اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں. لیکن جب آپ باہر ہو جاتے ہیں اور پرائم منسٹر نہیں رہتے تو اس کے بعد اگر آپ اب کوئی ایسی حرکت کریں گے تو اس کے پر ایکشن ہو سکتا ہے، اور ایکشن ہو گیا اور اسی وجہ پر ہوا. اس میں بھی کہا گیا کہ یہ جو دھمکیاں دی گئی ہیں، اچھا اس کے اوپر پھر ہوم منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا. یعنی ایک تو پیمرا کی طرف سے تو وہی گیا کہ اسپیچ پر پابندی لگ گئی. اب ویسے تو گرفتاری کی بات بھی کی جا رہی تھی، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کسی نے یہ بھی لکھا کہ گرفتاری جو ہے کیا وہ بھی آگے کچھ کارڈز میں موجود ہے. لگتا ہے کہ عمران خان خود چاہتے ہیں اس وقت کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں. اور ویسے تو ایک اور ویڈیو بھی چل رہی ہے اس وقت جس میں انہوں نے شیخ رشید، جو آپ پتہ ہے فیصل جاوید خان جو ہیں کمپیئر عمران خان صاحب کے، ایک وراثتی کمپیئر اب تو وہ انہیریٹنس میں ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے، ویسے یہ تو بات ہے کہ جب سے پی ٹی آئی بنی ہے تب سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور عمران خان جب سے تقریریں کر رہے ہیں وہ ان کی کمپیئرنگ کرتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ کنٹینر پہ جب انہوں نے شیخ رشید صاحب کو پکارنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو کسی کا نام لینے سے پہلے، انٹروڈکشن سے پہلے لاحق کے صاحب کے سب کچھ لگاتے ہیں نا کہ یہ فلاں وغیرہ وغیرہ. تو کچھ نہیں کرنے دیا عمران خان نے. انہوں نے ان کے ہاتھ سے مائک چھینا اور شیخ رشید کو پکڑا دیا. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ رشید، اس کے لیے بولو گے تم، اس کے لیے کچھ بولنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان شیخ صاحب سے ابھی تک کتنے سخت خفا ہیں اندر سے، کیونکہ جب انہوں نے یہ کیا نا تو وہاں پر موجود سبھی لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، اور شیخ صاحب بھی بڑے سخت شرمندہ قسم کے ہو گئے. انہوں نے مائک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. بال میں جنہیں آپ چاہتے ہیں شدید شیخ، بال میں جنہیں آپ چاہتے ہیں شدید شیخ. دیکھ لیا جناب آپ نے، یہ وہی سلسلہ لگ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کنٹینر کے قریب نہ آئے شیخ رشید، اور شیخ رشید صاحب پھر کہیں جا کے چھپ گئے تھے اور کافی دن تک نظر ہی نہیں آئے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ نکلے، بارش کا موسم تھا، پھر وہ باہر نکلے اور انہوں نے اپنی حویلی کے باہر نکل کے جو ہے وہ، آپ کو یاد ہوگا جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا چلو تھوڑا بہت احتجاج کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں. بھائی ہمت ہے ویسے شیخ صاحب کی، بھائی داد دینی پڑے گی. شیخ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ بھی اگر کوئی ذلیل کر دے ان کو تو تب بھی وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کر جو ہے نا وہ کنٹینر پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ کہ کریں کیا، کیونکہ گیٹ نمبر 4 سے تو ویسے ہی چھٹی خلاص، تو اب کوئی نہ کوئی در تو پکڑنا ہے. اب جہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے وہیں پر شہباز گل کی بات کیے لیتے ہیں. شہباز گل صاحب کی پہلے جو فوٹیج آئی جس میں وہ ہاہاکار مچاتے ہوئے باہر نکلے، پہلے تو بھائی ہمیں اسی پہ بڑا اعتراض ہے، کیونکہ شہباز گل نے تو صحافیوں سے لے کر اور اپنے تمام مخالفین کو وہ انہوں نے تھریٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے تو کہا میں جٹا دا پتر ہاں تے میرے تو 7 گاؤں ہیں فیصل آباد میں، اور یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، تو منجی ٹھوکیں گے، ان کو تو رندا پھیریں گے. اور وہ سارا کچھ، وہ کہتے ہیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں بڑا بول بولتے ہیں آپ تو انڈائریکٹلی وہ سب کچھ آپ کے اوپر کیسے آیا، انڈائریکٹلی کیا ڈائریکٹلی بلکہ کیسا کیا کہیں. لیکن وہ جب ہائے ہائے کر رہے تھے تو اس دوران وہ کیمرے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے. میں نے ان کی کئی ایک فوٹیجز دیکھی ہیں. اچھا اس کے بعد جیسے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ ایک تو ہو گیا، یہ تو مطلب زمین جو ہے وہ پھٹ گئی اور آسمان بھی پھٹ گیا، اور ایک ایسا شروع ہو گیا سلسلہ. ایک شہباز گل کے اوپر جو تشدد کیا وہ تو تاریخ میں کبھی ایسا کسی کے اوپر تشدد نہیں ہوا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے ساتھ پھر ایک اور فوٹیج آئی. اچھا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب شہباز گل آئے ہیں، گاڑی میں لایا گیا ان کو، تو ابھی وہ گاڑی سے باہر نہیں آئے تھے، ان کو باہر نہیں نکالا گیا تھا، تو پیچھے سے وہ پیچھے چھپ کے تو ہاتھ سے جو اپنے کیمرہ مین ہیں سامنے ان کو کہہ رہے ہیں آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. ڈرامے بازی میں، نوسر بازی میں تو کوئی ہے ہی نہیں، ثانی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم دیکھتے تو نہیں ہیں، کوئی غلط تو نہیں کہہ رہے، یہ بالکل غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی ریاستی تشدد ہوا ہے تو ہم اس کو بہت سختی سے کنڈیم کرتے ہیں. بہت غلط ہوا، اور جن کے اوپر بھی آج تک ایسا ہوتا ہے ہم نے کنڈیم کیا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب کسٹڈی میں کسی بندے کو لیتے ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے اس کو حراست میں بھی لے لیا ہے، اس کا کیس بھی چل رہا ہے عدالت میں بھی، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان نے جب یہ کہا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اتنا بڑا الزام انہوں نے باقاعدہ لگایا ہے، تو ان کو یہ جو بات ہے اس کا ثبوت کے بغیر ان کو یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات،
ہو سکتا ہے وہ کہے جی ثبوت کس کے پاس ہوتا ہے, ہاں ہے ہمارے پاس ثبوت, لیکن دیکھیں آپ کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے. آپ نے یہ بات جب کہہ دی تو اس سے ان کے گھر والوں پہ کتنا برا اثر پڑا ہوگا. آپ نے ان کے نیگیٹو گئی ہے یہ بات شہباز گل کے, ان کے اولاد بھی ہے, ان کے اوپر کیسا اثر پڑا ہوگا. آپ نے آرام سے بغیر کسی ثبوت کے دھڑلے سے یہ بات کہہ دی. لیکن اس میں ایک اور بات, اس کے بعد ایک نئی فوٹیج آ گئی, اور جو نئی فوٹیج جاری کی گئی ہے اس میں شہباز گل بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح نظر آ رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہیں, وہ سائن کر رہے ہیں, وہ پولیس ان کے ساتھ موجود ہے, ان سے بات چیت کر رہے ہیں. تو پھر اگر وہ اس طرح ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ کس قسم کا تشدد ہے جس میں, یا کون سا ان کو ٹونک پلایا گیا اچانک کہ وہ بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے. اتنے تشدد کے بعد جو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کے لیے دونوں فوٹیجز چلاتی ہوں, یہ طے کرنا آپ کا کام ہے. اچھا یہ بھی بات کہی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ان کی طرف سے, اب یہ بات ایک نئی نکالی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ فوٹیجز آئیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کیا باتیں کریں کہ ان کے پر ہوا تشدد, یہ تو ہٹے کٹے کھڑے ہیں, تو اس کے چند گھنٹے کی بات کی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو بندہ ہے نا یہ شہباز گل نہیں ہے. اچھا پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے اور یہاں کی جو پولیس ہے اس نے ایک ایک شکل کے نا, یعنی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان سب کی شکلوں کے لوگ رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, اور انہوں نے سوچا ہوا کہ جب بھی کچھ ایسا کرنا ہوا تو ہم شکل کو کھڑا کر دیں گے کہ نہیں بھائی ہم نے تشدد نہیں کیا, یہ دیکھو یہ تو بالکل ٹھیک ہے, جس طرح وہ ہالی ووڈ کی فلمز میں ہوتا ہے. یا پھر یہ کوئی ایئر فورس ون, یا یہ کہ پریزیڈنٹ براک اوباما جو تھے, یا اور امریکہ کے جو بھی پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں نا. صدام حسین کی بھی جو فلم آئی تھی, آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا, بڑی کمال فلم ہے, ڈیولز ڈبل, بہت کمال مووی بنی تھی ان کے اوپر. تو اور بھی ہوں گے بہت ساری, لیکن میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے تو اس لیے میں اس کے متعلق بات کروں. اس میں بھی یہی ہوتا ہے اسٹوری میں کہ دکھاتے ہیں کہ صدام حسین جب کہیں آتا جاتا تھا تو اس کے بھی 2-2-3 جو ہم شکل تھے تو وہ اپنے رکھتا تھا. تو کیا پاکستان کی پولیس نے اب یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے سٹنٹس رکھنے شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ آرام سے دھڑنے سے تشدد کر سکے. تو پی ٹی آئی کی یہ بات جو ہے یہ کچھ ہضم نہیں ہو رہی. لیکن بہرحال آپ دیکھ لیں, دونوں تینوں طرح کی فوٹیجز میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس کا پھر وہ ہوگا اپنا جونیئر ہوگا, بس کسی ایک کے اوپر بھیجیں گے. میں ریلی نکال رہا ہوں شہباز گل کے لیے. میں سارے لوگوں کو آج اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میری ریلی میں, اس لیے کہ اگر اس طرح کا تشدد ایک پولیٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ٹارچر ہو سکتی ہے, کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. میں سارے ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی دھمکیوں کے بعد پولیس نے ان کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی جو ہے اس سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے آفیسرز کو, ہمارے پروفیشنلز جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں, ہمارے پروفیشن کے جو لوگ ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, تو ہم تو ان کی سیکیورٹی نہیں کریں گے. یہ ایک بڑی مصیبت ہے عمران خان کے لیے. اب کہاں ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سیکیورٹی چاہیے, کہ ان کو جان کا خطرہ رہتا ہے ہر وقت. ہم اس سے انکاری نہیں ہے, پاکستان کی بڑی پرسنالٹیز جو بھی ہیں ان کے لیے رسک ہوتا ہے, عمران خان کے لیے بھی رسک یقینی طور پر ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کی زبان ان لوگوں کے لیے استعمال کریں گے جو کہ آپ کی پولیس آپ کی سیکیورٹی پر بھی تو مامور ہے نا, تو آپ انہی کے لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اب بہرحال جو خبر ہے وہ یہی ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ پولیس کی جو لیڈرشپ ہے اور فورس پر جو جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں, اور تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کے جونیئر افسران اور نوجوانوں نے اسلام آباد پولیس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ کہا, یعنی اپنے لیڈرز کو یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ ریزرویشنز ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ الزامات لگ رہے ہیں, تو ہم تو ان کی سیکیورٹی نہیں دیں گے. اب جہاں ہم پولیس کی بات کریں کہ اس کے جو رینکس ہے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوئی ہے, لیکن عمران خان نے خود جو بات کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہت الارمنگ ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی اس میں سے میں 2-3 صرف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج میں تصادم کی سازش ہو رہی ہے, پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے, اور اگر یہ تصادم ہوا, اگر یہ لڑائی ہوئی تو ملک میں خون ریزی ہوگی, ملک میں خون کی نہریں بہیں گی. یہ کہنا ہے ان کا تقریر میں. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے بیچ کوئی سازش کر رہا ہے کہ اس کے بیچ لڑائی ہو.
کتنے بھولے اور معصوم عمران خان ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب لوگ، پوری قوم جو ہے وہ اتنی بھولی اور معصوم ہے، جس کو سوشل میڈیا کے یعنی ٹویٹر ٹرینڈز دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے، اور پچھلے چند سالوں سے جب سے جو وہ ان کی اور سیم پیج نہیں رہا، تب سے جس قسم کی کیمپینز چل رہی ہیں فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، اس سے کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان کی پارٹی اور فوج کے بیچ تصادم کرانے کی کون کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان کہہ رہے یہ کوئی اور سازش کر رہا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق یہ سب کون کہتا رہا؟ عمران خان خود، اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور سازش کر رہا ہے اور ان کو اور فوج کو لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نو دس از انبلیویبل۔ اب اس پہ ہم کیا کہیں اس بات پر؟ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو خون ریزی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایسا ہو چکا ہے، ایسا تو ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل نے جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا اور سب ہو رہا ہے، وہ جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے ایک دو باتیں ایسی کی تھی جو کہ ریڈ لائن کراس کر گئی تھی اور ان کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ تو اور اس پہ واقعی انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ ان کو کسی نے پرچہ باقاعدہ لکھ کر دیا تھا۔ یہ میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ شہباز گل کو پرچہ لکھ کر دیا گیا تھا اور کہا تھا آپ نے اس کا جون کا تو پڑھنا ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے لکھ کر دیا تھا، بنی گالا کے اندر سے، باہر سے، کہاں سے کس نے لکھ کر دیا تھا۔ بہرحال اس کے اندر ایک اسلامک ٹچ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے لکھ کر پڑھ دیا، کیونکہ وہ اتنے ایمبیشیس، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں اتنی بڑی بات جس کو بعد میں عمران خان بھی کہیں گے کہ ہاں یہ بات تو ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، وہ آرام سے دھڑلے سے انہوں نے وہ والی بات کی ہے جو کہ فوج کے اندر رینکس میں بے چینی پیدا کرنے والی بات ہے کہ اٹھ کھڑے ہو اپنی باسز کے خلاف۔ تو پھر بھی یہ بات میں اس وقت اس لیے کر رہی ہوں کہ پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ معاف کر دیں۔ ریاست جو ہے نا، جب یہ کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو اگر ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے تو بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، تو معاف کر دینا چاہیے اگر ایسا کچھ ہوا بھی، اور تشدد وغیرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ وارننگ دیں اور کہیں، دکھائیں سب کو کہ دیکھیں اگر آئندہ آپ نے یہ کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ یہ سب اپنی جگہ پر۔ تو یہ جناب سلسلہ چل رہا ہے، تو خون ریزی کا انہوں نے کہہ دیا، تو بس اب خون کی ندیاں بہنا رہ گئی۔ اب صرف بات کیا رہ گئی اس میں کہ خون کی ندیاں بہیں گی، انہوں نے کہا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے لیے اب کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے خون کی۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے ایک بات کہ وہ جو ایک کیمپین چلی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر کروائیں ورنہ ہم ادھر سے ادھر کر دیں گے، اور جو ایک پاور سٹرگل بھی ہے کہ جس میں عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کے لوگ آئیں، وہ ابھی تک قائم ہے۔ وقت گزر گیا ہے پھر بھی وہ قائم ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ خون کی ندیاں بہانے کے انتظامات بھی کر لیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا کیا۔ میں آپ کو ایک بات اور آخر میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ جو بارش کے سلسلے میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، جس نے پاکستان کے علاقوں میں لوگوں کے ساتھ جو حال کیا ہے، جو المناک داستانیں جنم لے رہی ہیں، اور جس طریقے سے اس میں خاندان کے خاندان ڈوب گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، رڑ گئے ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی داد رسی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لوگوں کو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے امداد کا اعلان کیا گیا، اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ امریکہ نے پاکستان میں جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے لیے $10 لاکھ یہ ایڈیشنل فنڈز ہیں، 10 لاکھ امریکن ڈالرز کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ ہم پاکستان کی مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جس میں کہ انہوں نے خاص طور پر سیکریٹری اینتھونی بلنکن کی طرف سے جو ہے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی پاکستان ان ہارڈ ٹائمز اینڈ آفر آور سپورٹ ٹو فلڈ وکٹمز۔ اجازت دیجیے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بتائی دوں کہ اس وقت میں کووڈ کی صورتحال میں، کیونکہ ٹریول کرتے ہوئے ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اور بڑی مشکلوں سے میں نے سوچا اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ ری گین کی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے ایک پروگرام تو کر ہی دیا جائے۔ تو کوشش ہوگی میری کہ میں اگلا بھی پروگرام کروں، کیونکہ یہ جو میں نے اسٹرینتھ حاصل کی ہے یہ کافی کچھ کھانے پینے کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں، ابھی جو ہے میں کچھ نہ کچھ کر دوں۔ اچھا، اسی دوران جو میرا مائک ہے وہ بھی وہاں پر میں نے چھوڑ آئی ہوں، یعنی کہیں گما شما آئی ہوں، تو اب یہ میں اپنے آئی پوڈس کے تھرو جو ہے وہ کر رہی ہوں آپ سے بات چیت، ہوپ فلی کی آواز بھی آپ تک صحیح پہنچے گی۔ تو بس ابھی جو ہے وہ کچھ عرصہ اسی طرح برداشت کریں،
जैसे ही ठीक होते हैं तो फिर सही तरीके से, ये भी वैसे ठीक ही हुआ होगा. आई नो अबाउट माई एनर्जी.